جی آپ کا خیر مقدم ہے کوئز شو یعنی معلومات ہی معلومات میں، اور کوئز شو میں آج ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹس حسب روایت موجود ہیں، اور ان میں میں بتاتا چلوں کہ کنٹسٹنٹ اے جو ہے ان کا نام ہے رضی الدین احمد، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ عمار خان کنٹسٹنٹ بی جن کا تعلق گورنمنٹ دہلی کالج سے ہے، اور کنٹسٹنٹ سی ہے نثار احمد جن کا تعلق ہے ایس ایم سائنس گورنمنٹ کالج سے۔ تینوں کا خیر مقدم ہے، آپ لوگ آئیں تیاری سے آئیں، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ سبھی ایک دوسرے کو کانٹے دار مقابلے کے ساتھ بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو دے گا صحیح سوالات کے جوابات وہی فاتح قرار پائے گا۔ بتاتا چلوں کہ پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے، صحیح جواب دینے کی صورت میں 10 نمبر کنٹسٹنٹ کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ غلط جواب نہیں دینا، اگر دیا تو -10 ان کے نمبرز میں سے ہو جائے گا اور ان کے حصے کے نمبر ہم نکال لیں گے۔ اور سیکنڈ راؤنڈ ہمارا ویژول راؤنڈ ہے، ہم کوئی تصویر، خاکہ، مقام، جگہ، شخصیت، شے کا ان کو دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہیں بوجھنا ہے کہ وہ تصویر کس مقام، شخص، جگہ یا شے کی ہے۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں پھر 10 نمبر ان کے نامہ اعمال میں درج کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا لاسٹ راؤنڈ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ، جس میں ہم ودن 30 سیکنڈ ان سے کوئسچنز کریں گے، ریپڈلی کوئسچنز کریں گے، انہیں ریپڈلی آنسر کرنا ہے۔ اگر یہ جواب نہیں دے پائے تو اگلا سوال ہو جائے گا، انتظار نہیں کیا جائے گا ریپڈ فائر راؤنڈ میں۔ بزر راؤنڈ کا یعنی پہلے راؤنڈ کا آغاز حسب روایت میرے ججز کے سوالات سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ جی سر۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو 2 ادارے ہیں نا، جی، ان دونوں میں میں نے پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے اور دہلی کالج میں بھی پڑھایا ہے۔ اب خدا کے واسطے جیت جانا ورنہ سر بتا رہا ہوں، اور یعنی بہترین کالجز میں کراچی کے، اور یہ تو ماشاءاللہ سب بچے ہمارے اپنے، یہ شکر ہے کہ ہم جج نہیں، یہ شکر ہے ہم اس کے جج نہیں ہیں اس معاملے میں، جج سارے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں۔ صحیح۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں شہید ہوئے تھے، اس غزوے کا نام بتائیے۔ جی بی سی، پہلے سی نے بجایا تھا، ٹھیک ہے، غزوہ احد، ٹھیک ہے، درست جواب۔ اور دوسرا سوال جناب رضوان زیدی صاحب۔ سوال آپ سے ہے کہ ابو جہل کی کنیت کیا تھی؟ ابو جہل کی کنیت کیا تھی؟ کنیت، ابو جہل تو چلے، کنیت ایک اور ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام بتا دیں، ابو جہل کا نام بتا دیں۔ اس طرح سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بزر راؤنڈ ہے اس لیے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، ورنہ ریپڈ فائر میں ٹائم نہیں ملے گا، جلدی سے بتا دیں۔ 5 سر اب 4 نام بتا دوں؟ جی نام عمرو بن حشم۔ نہیں، ایک اور، اصل میں اس کا میں نے جب آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں پر ابو جہل کی ایک اور کنیت درج ہے، اور وہ کنیت ہے ابو الحکم۔ یہ بھی تو ہے نا سر۔ جی، جب کنیت کہا گیا تھا تو کنیت کو میں نے آپ کو کہا تھا، کنیت کو اگر میں نام کی صورت دے دوں، نام تو آپ نے درست بتایا ہے لیکن دراصل یہ کنیت سے متعلق سوال تھا اور اس میں غلطی ہو گئی تو ہم سوال کو تبدیل کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ جی، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے کہ عین میم رے کے بعد جو واو لکھا ہوتا ہے ہم اس کو امرو پڑھتے ہیں یا عمرو پڑھتے ہیں، جی، یہ امر لفظ پڑھا جاتا ہے عربی میں، بالکل ٹھیک ہے، امر بن شام فلاں، تو یہ واو کو نہ پڑھا کریں، عمرو اور امرو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بزر راؤنڈ کے اگلے سوالات آپ لوگ اس کے لیے تیار رہیں۔ کس کافر کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے؟ کس کافر کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے؟ جی، غلط جواب دیا آپ نے۔ آپ میں سے کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ کس کافر کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے؟ میں آپشنز دے رہا ہوں آپ کو، ابو لہب، ابو جہل یا شمر۔ ابو لہب۔ پھر آپ نے غلط جواب دیا اور آپ نے -20 کروا لیے وداؤٹ گیننگ اینی نمبر، تو اس لیے اب آپ جو ہے جب تک نمبر نہ لیں مائنس نہ کروائیں، جواب آتا ہو تو جواب دیں۔ زینت القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جی بی، سورہ رحمان۔ درست جواب۔ احسن القصص قرآن کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ غلط جواب دیا آپ نے، -10۔ جی، 10 ہی نمبر ہیں آپ کے پاس۔ سورہ مدثر۔ پھر آپ نے غلط جواب دیا اور 10 واپس چلے گئے۔ آج جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کرنا آپ کو نہیں چاہیے اصولاً، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کس بزرگ کی تصنیف ہے؟ کشف المحجوب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر، حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت داتا گنج بخش حجویری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، داتا گنج بخش۔ درست جواب دیا ہے ٹیم بی نے اور 10 نمبر واپس لے لیے۔ آپ 10 نمبر دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نمبرز اپنے پاس سٹاک بھی کر کے رکھیں بھائی، آگے کام آئیں گے آپ کے۔ چلیں جی، کتاب الخراج کے مصنف کا نام بتائیے۔ علامہ ابن خلدون، قاضی ابو یوسف، اور آپشنز دوں؟
آگے بڑھیے. کس مسلم اسکالر کو عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے؟ مسلم اسکالر عمرانیات کے بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ اسلام آباد، راولپنڈی یا لاہور؟ جی لاہور. درست جواب. ٹیم بی نے دیا درست جواب. اور اجودھن کس شہر کا پرانا نام ہے؟ اجودھن کس شہر کا پرانا نام ہے؟ بتائیے. بتا دیں. نہیں سر، آپ نہیں بتائیے گا سر، آپ بتا دیجئے. آپشنز میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سکھر ہے، رائیونڈ ہے یا پاک پتن ہے. اجودھن ان میں سے کس شہر کا پرانا نام ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. ان کو نہیں آتا یہ -10 کروا لیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ان سے جواب نہ لیا جائے. ویژول راؤنڈ کی طرف آتے ہیں. کنٹیسٹنٹ اے. جی اجودھن پاک پتن کا پرانا نام ہے، بابا فرید کی نگری پاک پتن. اچھا جی، آپ ویژول راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. پہلا ویژول ٹیم اے کے لیے. کنٹیسٹنٹ اے دیکھیں گے پہلا ویژول. جی بتائیے. یہ جی بالکل درست جواب دے دیا ٹیم اے نے، سیوک سینٹر. آپ آتے جاتے رہے ہیں یہاں میرا خیال ہے. چلیں جی اگلا ویژول کنٹیسٹنٹ بی کے لیے. لیاقت علی خان. لیاقت علی خان. واہ بھائی، آپ نے بتایا؟ میرا تھا. آپ نے بتایا نا، آپ کا تھا. آپ لوگ کی آوازیں ایک جیسی کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک جیسی آواز، ایک جیسے تحفے دیں گے ان کو ہم. آواز بھی بالکل ایک جیسی. چلے کنٹیسٹنٹ سی کے لیے دکھائیے اگلا ویژول. جی بھائی. قائد اعظم مزار. بہت اچھے. بزر کیوں دبا رہے تھے بھائی؟ گھبراہٹ کا شکار ہیں یہ کنٹیسٹنٹس، ان پہ توجہ دی جائے. جناب اے کے لیے، کنٹیسٹنٹ اے کے لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ آکٹوپس. بالکل صحیح، آکٹوپس کہتے ہیں اسے، اور آپ نے صحیح جواب دیا. کنٹیسٹنٹ بی. جی یہ کس عمارت، یہ کون سی عمارت ہے؟ شاہجہاں مسجد. صحیح بات ہے. اور یہاں تو ہمارا شان رمضان کا جو ہے وہ سانگ بھی شوٹ ہوا ہے. ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہمیں یہاں لے گئے تھے، خود بھی یہاں تھے، ایسی بات نہیں ہے، خود بھی یہاں. عامر بھائی کی بات کر رہے ہیں. جی اس کی قدیم ترین عمارت کے دریچوں سے آتے جاتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ آپ کو اس نغمے میں. تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہاں پہ نغمہ ہمارا شوٹ کرایا. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت خوبصورت ہمارا شان رمضان کا. آواز تو خیر ان کی سب پر بھاری ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہمارا شوٹ ہوا ہے شان رمضان کا جو کلام ہے. اچھا جی کنٹیسٹنٹ سی کے لیے میرا خیال ہے لاسٹ ویژول ہے جو ہم کنٹیسٹنٹ سی کو دکھا رہے ہیں. جی کنٹیسٹنٹ سی کے لیے جناب، یہ میں آپ کو کلو بھی دیتا ہوں، یہ ایک پھل ہے. اور ایک اور کلو دیتا ہوں، میرے پرانے گھر میں اس کا درخت بھی تھا. وہ تو آپ کا گھر جی دیکھا ہے انہوں نے. اور وہ درخت بھی شہید ہو گیا، گھر کو بھی توڑنا پڑا. جی جی جی. اور بہت سارے لوگوں کے نام میں بھی اس پھل کا نام آتا ہے. میں ایک آخری کلو جو اس کے قریب ترین پہنچا دے گا آپ کو. مثال کے طور پر جس نام میں بھی شریف آئے تو وہ اس پھل سے قریب ہو جاتا ہے. اب اس سے زیادہ تو یہ میں ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکالوں اور آپ کو کھلا دوں بوقت افطار. ابھی تو نہیں نا سر مجھ بس چلے ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں شریفہ. شریفہ یہ پھل ہے شریفہ. چلے جی ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف بڑھتے، اور اب ان تینوں کنٹیسٹنٹ سے انڈیویجولی ہم ریپڈ فائر راؤنڈ میں کریں گے سوالات. انہوں نے دینے اس کے جوابات، اور دیکھتے ہیں کہ کون سا. کنٹیسٹنٹ اے جناب، سید الملائکہ کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ حضرت جبریل. درست. دوزخ کے نگران فرشتے کا نام بتائیے. حضرت اسرائیل. غلط. خازن جنت کا نام بتائیے. پاس. خازن جنت. پاس. ٹھیک ہے. عورتوں کے مسائل پاس نہیں بولیں گے آپ، خاموش رہیں گے. عورتوں کے مسائل کا ذکر قرآن کی کس صورت میں زیادہ کیا گیا ہے؟ سورہ نساء. درست. قرآن مجید کی پہلی حافظہ خاتون کا نام بتائیے. حضرت خدیجہ. غلط. کس امام کے جنازے کی تدفین کا منظر دیکھ کر 20,000 مسلمانوں نے اسلام کو، غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ ٹھیک ہے ٹائم اپ. ٹائم اپ. آپ نے کم و بیش 2 سوالات میرا خیال صحیح بتائیں. ٹھیک ہے کنٹیسٹنٹ بی کے لیے لگائیے ٹائمر. کس صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ حضرت عثمان. درست جواب. معلم الامہ، فقیہ الامہ، خزینۃ العلم کس صحابی کے القابات ہیں؟ حضرت علی. غلط جواب. وہ صحابہ کرام جنہیں وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا انہیں کیا، انہیں کہتے کیا ہیں جنہیں وحی لکھنے کا شرف؟ کاتب وحی. درست جواب. بتائیے کون سے صحابی رسول کا نام قرآن میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث. جی ٹھیک ہے. امام ابن ماجہ کا نام بتائیے. غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70. درست جواب. درست جواب. ٹھیک ہے ٹائم اپ ہو گیا، معذرت. اچھا جی بہرحال آلموسٹ 4 سوال آپ نے بتایا. جی حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی کا نام بتائیے. آب زمزم کو کس نبی سے خاص نسبت ہے؟ آب زمزم کو. جی عبد المطلب. غلط. قرآن کا مکی دور کتنے عرصے پر محیط تھا؟
قرآن کا مدنی دور کتنے عرصے پر محیط تھا؟ مسجد محابت خان پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ آپ کے چہرے سے وہی شہر لگ رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کب ہوئی؟ مسیح الاسلام کس صحابی کا لقب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. غلط جواب. مسیح الاسلام صحابی کہا تھا، وہ تو نبی ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. ناظرین اکرام، وقت ہوا تمام اور وقفے کے بعد بتاتے ہیں آپ کو کہ کون سا کنٹیسٹنٹ آگے جا رہا ہے اور کون سے دو یہاں سے تحفے لے کے گھر جا رہے ہیں. ہار کا یا ایلیمنیشن کا شکار ہونے کے بعد بھی ان کو احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ایلیمنیٹ ہوئے، ان کے ہاتھ میں اتنے تحفے ہوں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے کوئی شو یعنی معلومات اور فیصلہ کہ کون سا کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ کوارٹر فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کر گیا. نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ نے تعاون کیا اس مقابلے کو ارینج کرنے میں، یہاں تک پہنچانے میں. نیو پورٹس اور ARY کے کولیبریشن کے ساتھ یہ مقابلہ یہاں تک پہنچ پایا اور اب نتائج طے پا رہے ہیں آپ کے سامنے سوالات کے جوابات کی صورت میں. بتاتا چلوں ایک بار پھر کہ فریش ون بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں کنٹیسٹنٹس کے لیے. پوری نشریات میں جن لوگوں نے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں الگ الگ سیگمنٹس میں، ان سبھی کا میں ذکر بار بار کر رہا ہوں. فوڈ بستی والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، سیلانی مسالہ جات والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، سیوسٹن واچز کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہیں مقابلہ حسن قرات اور ڈیبیٹ کمپٹیشن کے لیے، اور WB بھائی ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہیں، نیلسن پینٹ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، پزا پوائنٹ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور YBC ریسٹورنٹ کی طرف سے ہیں گفٹ ہیمپرز انشاءاللہ. چکن فرائز والوں نے ہمارے مہمانوں کی افطاری کا انتظام کیا، ان سبھی کا بہت شکریہ، ان سبھی کے تعاون پر ہم ان کے مشکور ہیں. مقابلے کا فیصلہ سناؤں اس سے پہلے ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب اور رضوان زیدی صاحب کی ایک رائے شامل کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی رائے نہیں، ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بس کنفیوز ہو رہے تھے یہ لوگ. جی جلد بازی میں. ہاں جلد بازی میں، اور آپ نے تو بہت اتنا زیادہ موقع دیا، خاص طور پہ ان کو جو آخر میں کھڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک آپ نے اپنے گھر تک پہنچا دیا ہے. بالکل ایسے ہی تھا. یا آپ گھر نہیں پہنچ سکے تو اب ہم کیا کریں؟ اب اس کے بعد بیٹا پتہ ہی نہیں کچھ مطالعہ کر لیتے ہیں جنرل نالج کا. ایسے پروگراموں میں آنے میں آپ کے ادارے کی بھی عزت ہوتی ہے. صحیح. آپ کامیاب ہو رہے ہیں. جامعہ کراچی کی طرف سے بھی، دہلی کالج ہے، آپ SM ہے، یہ سب پاکستان کے بڑے اچھے کالجز ہیں، ادارے ہیں. ان کو، ان کے اساتذہ کو محنت کرانی چاہیے اپنے طالب علموں کو. جی رضوان بھائی. بالکل. دیکھیں QTV نے تو آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے نا، تو صلاحیتوں کو مظاہرہ تو آپ نے خود کرنا ہے. تو اس سلسلے میں اس طرح سر کی بات کہ اپنے مطالعے کو بھی وسیع کریں، اور میں آپ تینوں کے اداروں سے بھی ایک دستبستہ گزارش کہ اس نوعیت کے پروگرام اپنے اداروں میں بھی ترتیب دیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے جو ہے وہاں سے اسٹوڈنٹ میسر آ سکیں اپنی اس نشریات کے لیے. بالکل ٹھیک. اور ناظرین اکرام، فیصلہ کنٹیسٹنٹ A، کنٹیسٹنٹ B اور کنٹیسٹنٹ C کے مابین ہوا. مقابلہ کچھ ذرا کمزوری رہی، لیکن کنٹیسٹنٹ B یعنی عمار خان آج کا مقابلہ لے گئے اور کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. بہت مبارک ہو عمار آپ کو. اور آپ تینوں کے لیے تحفے ہیں انشاءاللہ فوڈ بستی کی طرف سے، سیلانی مسالہ جات والوں کی طرف سے، اور میں آپ لوگ کو دے ہی دیتا ہوں تحفے. جی آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے تحفے. یہ سیلانی مسالہ جات، لو مسالے گر گئے بھائی. کنٹیسٹنٹ C آپ کے گر گئے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے آپ سوالات میں بھی تھوڑا سا کر گئے، کوئی بات نہیں. جی فریش ون بیکرز کی طرف سے لیجئے گفٹ ہیمپر. فریش ون بیکرز کی طرف سے ہو کوئی بات نہیں، یہ لیجئے. سحری بھی کریں، افطار بھی کریں، ذہانت فطانت مضبوط کریں اور اگلے مقابلے میں تیار ہو کر آئیں. جی فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپر، فوڈ بستی کی طرف سے ہیں گفٹ ہیمپر آپ کے لیجئے. گفٹ ہیمپر بائی فوڈ بستی لیجئے. تحفے تو آپ کے ساتھ جائیں گے نا، کوئی بات نہیں. اچھا جی، نیلسن پینٹ والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیں جو ان تینوں کے ساتھ جائیں گے. جی سارا جہاں دیکھے جناب دوبارہ شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان. اس وقفے کے بعد شان رمضان اور نعمت افطار کنٹینیو رہے گی. آپ سے ملاقات ہو رہی ہے مقابلہ حسن قرات میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے ساتھ. اس وقفے کے بعد رضوان بھائی، ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ.